السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليه وسلم۔ مولا تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جس دن جبرائیل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پرابند اور سب فرشتے پرابندی کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے رحمان نے علم دیا اور اس نے ٹھیک بات کی۔ گزشتہ آپ نے جنت اور جنت کی نعمتوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں سماعت کی ہے۔ آج انشاءاللہ روح کے حوالے سے، شفاعت کے حوالے سے کچھ اہم باتیں انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ جس طریقے سے گزشتہ آپ نے متقین کے اوصاف اور جو ان کو ملنے والے انعامات اور جنت کی نعمتیں، ان تمام چیزوں کے حوالے سے اس سے پہلے آپ نے سماعت کیا۔ آگے جب یوم یقوم الروح والملائکہ فرمایا گیا، روح سے مراد کیا ہے، اس میں کئی اقوال ہے، اپنی معلومات کے لیے اسے بھی جان لیں اور اس کے آگے بھی انشاءاللہ کچھ اہم باتیں بتائی جائیں گی۔ ابو الحجاج مجاہد جی کہتے ہیں روح کے حوالے سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روح اللہ کے امر میں سے ایک امر ہے اور اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنو آدم کی صورتوں پر بنایا ہے اور آسمان سے جو بھی فرشتہ نازل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک روح ہوتی ہے۔ تو آپ نے روح کے حوالے سے جو تفصیل بیان فرمائی، اس طریقے کی تفصیل بیان فرمائی۔ ابو الحسن مقاتی بن سلیمان جو ہے وہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس روح کا چہرہ، جو روح نازل ہوتی ہے، جو روح ہے، اس کا چہرہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے اور اس کا نصف یعنی آدھا آگ ہے اور اس کا نصف برف ہے۔ وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب، جس طرح تو نے اس آگ کو اور اس برف میں الفت ڈال دی ہے اور آگ اس برف کو نہیں پگھلاتی اور نہ برف اس آگ کو بجھاتی ہے، اسی طرح اپنے ایمان والے بندوں کے درمیان الفت ڈالی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں سے اس روح کو اختیار کر لیا اور فرمایا جس کے روح اور اس کے تمام فرشتے کھڑے ہیں۔ یعنی آگ کا کام تو پگھلا دینا ہے، اگر برف اس کے سامنے بھی رکھ دیا جائے تو پگھل جائے گا، برف آگ کے سامنے برف نہیں رہتا، مگر ان دونوں کے درمیان فرماتے جس طریقے سے الفت ڈالی ہوئی ہے، وہ آگ ہی رہتی ہے، برف برف ہی رہتا ہے، نہیں اسے کچھ نقصان پہنچاتا ہے نہ اسے۔ تو اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ان دونوں کے درمیان الفت ڈالی ہوئی ہے، اس طریقے سے ایمان والے بندوں کے درمیان بھی الفت ڈالی ہے۔ اب امام ابو منصور محمد بن محمد محمود ماتریدی روح کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روح کی تفسیر میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، بعض نے کہا اس سے مراد مسلمانوں کی روح ہے، بعض نے کہا اس سے مراد فرشتوں کی محافظ ہے۔ وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور لوگ ان کو نہیں دیکھ سکتے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روح سے مراد وہ کتابیں جو آسمان سے نازل کی گئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ، وہ فرشتوں کو اپنے حکم سے، اپنے حکم کی وحی یعنی آسمانی کتاب دے کر جس پر چاہتا ہے نازل فرما دیتا ہے۔ پھر یہ آسمانی کتابیں اس شخص سے مناقشہ کرے گی جس نے اس کے حق کو ضائع کر دیا، جس نے ان کتابوں کو پیٹ پیچھے پھینک دیا
اور اس شخص کے حق میں شفاعت کریں گی جس نے ان کا حق ادا کیا اور ان کے احکام پر عمل کیا. اور بعد نے کہا اس سے مراد وہ مخفی چیز ہے جس کی تفصیل نہیں کی جا سکتی. جیسے کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّنَا. لوگ روح کے متعلق آپ سے سوال پوچھتے ہیں, آپ فرما دیجیے روح میرے رب کے امر سے. تو یہاں پر روح کے حوالے سے مختلف مفسرین نے الگ الگ اعتبار سے اپنے اپنے علم کے اعتبار سے اس کی تفصیل بیان فرمائی, مگر روح کے حوالے سے قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روح کے حوالے سے اگر آپ سے سوال پوچھتے آپ فرما دیجیے کہ میرے رب کے حکم سے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کسی نے فرشتہ کہا, کسی نے اسے حضرت جبریل علیہ السلام کہا, کسی نے کتاب کے حوالے سے بیان کیا, اور اس طریقے سے مختلف اس کی توجیحات کو بیان کیا گیا ہے. اب یہاں پر یہ کہ قیامت کا دن جو ہوگا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال سلاما. تو جس دن جبرائیل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے برابر ہیں, کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے رحمان نے اذن دیا اور اس نے ٹھیک بات کی. اب وہ دن سے مراد کون سا دن ہے؟ فرماتے ہیں دن قیامت کا دن ہوگا. اور قیامت کا جو دن ہوگا سارے کے سارے لوگ سب باندھے کھڑے ہوں گے, کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے اذن دیا گیا ہو, شفاعت عطا کی گئی ہو. تو فرماتے ہیں اس سے مراد قیامت کا دن ہے. اور اس دن کے حوالے سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں, شفاعت کے حوالے سے کس کو اذن دیا جائے گا, کون شفاعت کرے گا, اس کے حوالے سے آپ سناتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ایک کم عقل عورت کے پاس سے گزرے, وہ دعا کر رہی ہیں اے اللہ مجھے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اہل لوگوں میں سے بنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں دعا کرو کہ اللہ مجھے جنت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفقا میں سے بنا, اس لیے کہ آپ کی شفاعت اور آپ کی امت کی کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کہ تم اس طریقے سے دعا کرو. تو اب یہاں پر جب اس طریقے سے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو یہ بتایا کہ تم اس طریقے کی دعا کرو, تو اس پر معتزلہ نے اعتراض کیا. اور ان کا اعتراض کیا ہے؟ ان کا اعتراض یہ ہے وہ اس دعا کو لے کر, اس بات کو لے کر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب تم دعا کرتے ہو کہ اللہ ہمیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم یہ دعا کرتے ہو کہ اللہ ہمیں کبیرہ گناہ کرنے والوں میں سے بنا دے, کیونکہ آپ کی شفاعت تو کبیرہ گناہ کرنے والوں میں سے, کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے. تو جب حضور علیہ السلام کی شفاعت کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے اور آپ شفاعت کا سوال کرتے ہیں, شفاعت کے حوالے سے دعا کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ دعا کرتے ہیں اللہ نے کبیرہ گناہ کرنے والوں کو بنا دے. جب کبیرہ گناہ ہوگے تو پھر شفاعت ہوگی. یعنی معتزلہ نے یہ اعتراض کیا. تو اس کا جواب بھی آپ سماعت کر لیں. تو اس کا جواب یہ کہ جس شخص نے شرک سے اجتناب کیا اور اس سے کبیرہ گناہ اگر سرزد ہو گئے, تو چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لایا ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی, تو اس کے لیے محاسب اس کو شفاعت کا بنا دیں گے. وہ شرک سے بچتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا, اس کی تعظیم کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس کو شفاعت کا بنا دے گا. اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے نبی کی شفاعت سے حصہ عطا فرما, تو گویا کہ وہ یہ دعا نہیں کرتا کہ کبیرہ گناہ کرنے والوں میں بنا دے, بلکہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ مجھے نیک کاموں کی توفیق عطا فرما, اچھائیوں کی توفیق عطا فرما, مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو تیری تعظیم کرتے ہیں, تیری اطاعت کرتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں, تیرا تقرب حاصل کرتے ہیں, تیری بندگی کرتے ہیں, حتیٰ کہ میں شفاعت کو حاصل کر لوں, نیکیاں کر کے, اچھائیاں کر کے, برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے, نیک اعمال کر کے میں شفاعت کو حاصل کر لوں. اور اس کا اپنی دعا سے یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اللہ کبیرہ گناہ کرنے والوں میں سے بنا, بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے نیکیوں کی توفیق عطا کرے, اور یہ نیکیوں کی جب توفیق ملے گی تو مجھے شفاعت بھی حاصل ہو جائے گی. یہ مقصد ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس قول کے اوپر ایک دلیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کی آیت مبارکہ. اللہ نے فرمایا سورہ صافات کے اندر
فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. بس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ حشر تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے. حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ حشر تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ ان کی تسبیح نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی. اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ سے نجات کے مستحق نہ ہوتے. اسی طریقے سے فرماتے کہ جو مرتکب کبیرہ اپنے سابقہ نیک کاموں کی وجہ سے شفاعت کا مستحق ہوگا, نیکیاں کرے گا, یہ نیکیاں کرنا, اچھائیاں کرنا, یہ اسی کو شفاعت کا مستحق بنا دے گا اور اس کی دوزخ سے نجات کی امید ہو جائے گا. جو دنیا میں نیک اعمال کرے گا, جو دنیا میں اچھائیاں کرے گا, برائی سے اپنے آپ کو بچائے گا. اور اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے شفاعت کا, یہ ایسا نہیں کہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے شفاعت کا مستحق ہوگا, کبیرہ گناہوں کی وجہ سے شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا, بلکہ وہ نیکیاں کرتا رہے گا, اچھائیاں کرتا رہے گا تو یہ وجہ اور سبب بن جائے گی اور وہ شفاعت کا مستحق ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ میں ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی پیاری بات انہوں نے اس اعتراض کے ضمن میں تحریر فرمائی, اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے, جو معتزلہ جو یہ اعتراض کرتے کہ گویا کہ تم کبیرہ گناہ کی دعا کر رہے ہو, ان کا عقیدہ کیا ہے بیان کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ سماعت کر لو تاکہ ان کے عقیدہ جو انہوں نے بیان کیا ہے اسی میں ہمارے ان کا جو جواب ہوگا وہی ہمارا جواب ہوگا. فرماتے ہیں کہ معتزلہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ صغیرہ کا مرتکب اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے, یعنی چھوٹے گناہ کرنے والا کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا رہے تو اس کی مغفرت ہو جائے. اگر کسی سے بالکل چھوٹے گناہ ہوتے ہیں, بڑے گناہوں سے وہ بچتا ہے, کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اپنی مغفرت کا سوال کیا تو تمہارے اعتراض کے طور پر اس کی دعا کا یہ معنی ہوگا کہ اللہ مجھے صغیرہ گناہوں میں مبتلا کر کبیرہ گناہ سے بچا لے. جس طریقے سے تمہارا عقیدہ ہے کہ جو صغیرہ گناہ جس سے ہو جائے کبیرہ گناہ سے بچتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. تو گویا کہ تم اگر دعا کرو گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے صغیرہ گناہوں میں مبتلا لے تاکہ تم میری مغفرت کر دے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کا سوال کرنا, گناہ کے طرف کرنے کی دعا کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں. اور تم جو اس اعتراض کا جواب دو گے, اپنے اس عقیدے کے اعتراض کا جو جواب دو گے وہی ہمارا بھی جواب ہوگا کہ جو شفاعت کے حوالے سے ہم نے بات کی. تو اس سے بات پتہ چل گئی کہ اس طریقے کی باتوں کو لا کر الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ سادہ سمپل مطلب یہ ہے کہ اگر شفاعت کی بھیک مانگی جائے, شفاعت کا سوال کیا جائے تو ہرگز کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا کہ اس سے مراد گناہ کا سوال کر رہے ہیں, بلکہ شفاعت کا جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ نیکیوں کا سوال کر رہے ہیں. اللہ ہمیں دنیا میں نیکیوں کی توفیق عطا فرما, اچھائیوں کی توفیق عطا فرما, اور وہ نیک اعمال کی توفیق جب حاصل ہوگی قیامت کے دن انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی فرمائیں. اب یہاں پر ایک چیز یہ بیان کی جا رہی ہے شفاعت کے حوالے سے, ایک بات اور سماعت کر لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے, تو فرماتے کہ اس پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ تم گناہ کی دعا کرتے ہو, تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اس طریقے سے فرمایا تو اعتراض تو اس وقت ہوتا کہ جب آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہوتا, حسر کے ساتھ فرمان ہوتا کہ میری شفاعت میری امت کے گنہگاروں ہی کے لیے. اگر ایسا فرمایا جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی گنہگار ہی کے لیے شفاعت ہے, حالانکہ ایسا نہیں. حسر کا معنی یہاں پر نہیں بتایا گیا, بلکہ میری شفاعت صرف میرے مرتکب کبائر کے لیے ہوگی, یہ فرمایا گیا ہے جو گناہ کرنے والے ان کے لیے میری شفاعت ہوگی. حالانکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مطالعہ کریں دیکھیں تو شفاعت کے حوالے سے متعدد اس کی قسمیں بیان کی گئی ہیں. شفاعت کی چند قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں گے. جیسے آپ کی شفاعت کبریٰ تمام اہل محشر کے لیے, حضور علیہ السلام کی شفاعت تمام اہل محشر کے لیے ہوگی تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کا حساب لینا شروع کر اور جلد سے جلد داخل ہو جائے. دوسری بات بیان کی جا رہی ہے
کہ آپ کی جو شفاعت ہوں گی آپ صالحین کے لیے ترقی درجات کے لیے شفاعت فرمائیں گے، جو نیک ہے، عبادت گزار ہے، نیکوکار ہے، حضور علیہ السلام ان کی بھی شفاعت فرمائیں گے، اور ان کی شفاعت فرمائیں گے تو ان کے درجات بلند ہوں گے۔ اور پھر اس کا فرمایا جا رہا ہے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ اگر برابر برابر ہو، میزان میں لایا جائے گا، گناہ کا پلڑا نیکی کا پلڑا دونوں برابر برابر ہے، نہ نیکیاں زیادہ نہ گناہ زیادہ، تو اب کیا کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ان کی شفاعت فرمائیں گے اور ایسی مصیبت کے معاملے میں ان کو نجات دلائیں گے اور شفاعت کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، یہ بھی شفاعت ہوئی۔ اور اسی طریقے سے آپ اپنے اہل بیت کی خصوصی شفاعت فرمائیں، پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ 70,000 مومنوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب اور کتاب کی جنت میں داخل فرمائیں، ایسے 70,000 اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور ان کی جب شفاعت فرمائیں گے کہ اب وہاں پر محشر کا میدان اور وہاں پر معاملہ یہ کہ حساب و کتاب کا معاملہ ہے، مگر ان ایسوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور شفاعت کا فائدہ یہ ہوگا جب ان سے کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی پوچھ پرچھ نہیں، حضور کی شفاعت سے وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا شفاعت اذان کے بعد آپ پر درود پڑھ کر آپ کے وسیلے سے دعا کرنے والوں کے لیے آقا علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ جو مسلمان آپ کی قبر انور کی زیارت کرے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو آپ کے مبارک اور مقدس قبر انور کی زیارت کرے گا آقا علیہ السلام ان کی بھی شفاعت کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں آج حالات کیسے ہو چکے، کووڈ وارڈ بنا کر کس طریقے سے روضہ رسول پر جانے سے روک دیا گیا ہے، حرم کعبہ میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ وہاں پر مقامات مقدسہ جانے پر جرمانہ آئی، مگر تھیٹروں میں جانے کے لیے، چوکیوں میں جانے کے لیے کوئی جرمانہ آئی نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے تعجب کی بات ہے۔ بلکہ گزشتہ 40 ہفتوں کی رپورٹ کے مطابق 73 ملین ڈالرز کا انہوں نے جو ہے فائدہ حاصل کیا صرف اور صرف فلم میکنگ پر۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہاں جانے پر کوئی روک نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، اور حکومت اگر رکاوٹ ڈال رہی ہے تو صرف اور صرف حرمین طیبین پر جانے کے لیے، اور وہاں پر نہ جانے کے لیے پابندیاں ہیں، حج کے لیے جانے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جانے کے لیے کس طریقے سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے، کس طریقے سے پابند کیا جا رہا ہے، اور کتنے مقصود۔ حالانکہ اگر فٹ بال کا جو میچ چل رہا ہے اسٹیڈیم میں 1 لاکھ لوگ ایک ساتھ شریک ہو رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی سوشل ڈسٹینس نہیں، مگر طواف کعبہ کے لیے اعتراض۔ یہ میرا آقا علیہ السلام کی پیروکاروں اس طریقے کے معاملات ہو گئے ہیں، بلکہ رپورٹ کے مطابق مقامات مقدسہ جانے پر بغیر اجازت 10,000 ریال کا جرمانہ ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس جگہ پر جانے پر پابندی آئی ہے، 10,000 کا جرمانہ عائد ہو چکا ہے، اور اس طریقے سے فلم بینی کے لیے تھیٹر کھلے ہوئے ہیں، سنیما ہال کھلے ہوئے ہیں، شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، جوئے کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اس کے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ جو سرکار علیہ السلام کے روضے مبارکہ کی زیارت کرے گا اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت واجب ہے۔ اسی طریقے سے جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم شفاعت فرمائیں گے کہ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ اہل مدینہ کے لیے میرے آقا علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، اور اذان میں نام اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سن کر انگوٹھا چومنے والوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ تو یہ چند قسمیں بیان کی گئی ہے کہ شفاعت فرمائیں گے، اس کے علاوہ مزید اور شفاعتیں ہوں گی۔ تو اس طریقے سے اعتراض کرنا کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں انہی کے لیے شفاعت ہوں گی، یہ اس طریقے کی احمقانہ یہ جو اعتراض ہے، اور اس طریقے سے ان کے اعتراض پر نہیں آنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور شفاعت کا سوال کرتا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام کو مولا تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔